تو سامعین محترم سوچنا ہے کہ بندے کو ایمان نصیب کیسے ہوتا ہے، ایمان آتا کیسے ہے۔ اب یہ سوال ہر کوئی اپنے ذہن سے کرے کہ ایمان کیسے آتا ہے۔ کسی ساتھی کا ذہن کہے گا کہ ایمان علم سے آتا ہے، کسی کا ذہن کہے گا کہ ایمان معرفت اور پہچان سے آتا ہے، اور کوئی کہے گا کہ ایمان عمل صالح سے آتا ہے۔ اب ان تینوں چیزوں پہ غور کریں۔ علم کہتے ہیں جاننے کو، کوئی کہے گا کہ ایمان اللہ اور اس کے رسول کو جاننے سے آتا ہے، کوئی کہے گا کہ ایمان اللہ اور اس کے رسول کو پہچاننے سے آتا ہے، اور کوئی کہے گا کہ ایمان عمل صالح سے آتا ہے، نماز روزہ حج و زکوٰۃ سے آتا ہے۔ لیکن سامعین جان لیں، ایمان ان تینوں چیزوں سے نہیں آتا۔ نہ ہی ایمان علم سے آتا ہے، نہ ہی ایمان معرفت سے آتا ہے، نہ ہی ایمان عمل صالح سے آتا ہے، بلکہ ایمان ہو تو علم نافع ہو جاتا ہے، ایمان ہو تو علم نافع ہو جاتا ہے، ایمان ہو تو معرفت کامل ہو جاتی ہے، اور ایمان ہو تو عمل مقبول ہو جاتا ہے۔ لیکن ایمان ان تینوں چیزوں سے آتا نہیں ہے۔ اب آپ تمام احباب سوچیں گے اور سوال کریں گے کہ ہم نے تو جو ایمان کے ذرائع سوچے تھے، اگر تینوں کی نفی کر دی ہے تو اس پر دلائل کیا ہیں؟ تو اب میں نفی پر دلائل دیتا ہوں، اور ساتھ ہی وقت بچاتے ہوئے یہ نقطہ اخذ کرتا جاؤں گا کہ اگر ایمان ان چیزوں سے نہیں آتا تو پھر ایمان کا ذریعہ کیا ہے۔ تو سامعین اب غور کریں گے کہ اگر کوئی کہتا ہے کہ ایمان علم سے آتا ہے، تو پوری دنیا میں نظر دوڑائیں، آپ کو بڑے بڑے علم والے نظر آئیں گے، ان کے پاس علم تو کمال کا ہوگا لیکن ایمان کی رتی بھی نہیں ہوگی۔ اس دنیا میں بڑے بڑے سائنسدانوں کو دیکھیں، افلاطون کو لیں، ڈارون کو لیں، مینڈل کو لیں، کیا ان سائنسدانوں کے پاس علم تھا یا نہیں تھا؟ علم کے انبار تھے، اور آج کے سائنس کی دنیا میں ظاہری علم نے سائنٹسٹ کو چاند تک پہنچا دیا۔ علم نے سائنسدانوں کو کہاں تک؟ بولے، چاند تک تو پہنچا دیا۔ علم سائنٹسٹ کو چاند تک تو لے گیا، لیکن ایمان کے دروازے تک نہ پہنچا سکا۔ تو سمجھ آئی کہ ایمان علم سے نہیں آتا۔ دوسری طرف ایمان والوں کا ایک بابا ہے جو ایمان میں درجہ کمال پر ہے، ظاہری علم حاصل کرنے کے لیے اس بابے نے سکول کا دروازہ نہیں دیکھا، ظاہری علم حاصل کرنے کے لیے کالج کا دروازہ نہیں دیکھا، یونیورسٹی کے دروازے پہ نہیں گیا، ساری زندگی حل چلاتے گزر گئی، ساری زندگی اللہ اللہ کرتے گزر گئی۔ ظاہری علم تو نہیں تھا لیکن ایمان اس درجہ کا تھا کہ جب تاجدار کائنات کی بارگاہ کی طرف رخ کیا، لمحے نہیں لگے سامنے رخ مصطفیٰ آیا۔ یہ کائنات اس بزرگ کو حضرت سخی سلطان باہو کے نام سے جانتی ہے۔ وہ باہو تھے، ظاہری علم تو نہیں تھا، لیکن اب ایمان کا کمال دیکھیے گا۔ یہ احمد پور سیال کا جنگ کا علاقہ ہے، اور احمد پور سیال کا علاقہ بزرگ احباب موجود ہے۔ پرانے دور میں لوگ راتوں کو سفر کرتے تھے، تو
تو ایک بارات چلی اور بارات والوں نے جانا تھا احمد پور سیال۔ بارات والے رات کو چل رہے تھے، راستہ بھول گئے۔ جب راستہ بھول گئے تو اب بارات والوں نے چاہا کہ کسی بندے کو تلاش کیا جائے کہ راستہ پوچھے۔ رات کے پہر میں بارات والوں کو کھیت سے آواز آئی کہ کوئی اللہ والا ادھر اپنی کھیتوں میں ہل چلا رہا ہے، ساتھ اللہ اللہ کے نام کا وظیفہ کر رہا ہے۔ اس بزرگ کا عالم یہ تھا کہ ہاتھ کارول تے دل یارول۔ بس وہ بابا اپنی مستی میں تھا، عشق میں تھا، کیفیت میں تھا۔ بارات والے قریب پہنچے اور قریب جا کے کہتے بابا جی ہم نے جانا ہے احمد پور سیال، جانا ہے احمد پور سیال، راستہ بھول گئے ہیں، ہمیں راستہ بتا دیں۔ بابا جی فرماتے ہیں کہ راستہ بتا دوں یا پہنچا دوں؟ اللہ والے تھے نا۔ بابا جی کہتے ہیں راستہ بتا دوں یا پہنچا دوں؟ بارات والے کہتے ہیں پہنچا دیں تو بہتر ہے، پھر بھٹکیں گے نہیں۔ تو حضرت سخی سلطان باہو فرماتے ہیں بارات والوں پھر میرے پیچھے چلو۔ حضرت سلطان باہو آگے چلے، بارات والے پیچھے چلے۔ ارے ابھی چند قدم چلے تھے کہ سامنے گنبد خضرا تھا، سامنے روضہ مصطفیٰ تھا۔ بارات والوں نے گنبد خضرا کو دیکھا تو چونک کے کہتے ہیں بابا جی ہم نے تو احمد پور سیال جانا تھا۔ حضرت سلطان باہو بول کے کہتے ہیں بارات والوں ہم تو بس اسی احمد پور کو جانتے ہیں، ہمارا رشتہ تو اسی احمد پور سے ہے، ہمارا تعلق تو اسی احمد پور سے ہے۔ تو سامعین نکتہ یہ واضح ہو گیا کہ ادھر دنیا کے سائنٹسٹ تھے، علم کے انبار تھے، علم کے پہاڑ تھے، لیکن علم انہیں ایمان کی رتی بھی نہ دے سکا۔ دوسری طرف ظاہری علم نہیں تھا، علم کے پہاڑ نہیں تھے، ایک نسبت مصطفیٰ تھی۔ نسبت مصطفیٰ نے ایمان کا وہ کمال دیا کہ پوری کائنات ان کی آنکھوں کے سامنے اشکار ہو گئی۔